अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ARY न्यूज़ बना ताशकंद में फंसे मुसाफिरों की आवाज़। 16 घंटों से एयरपोर्ट पर फंसे ब्रिटिश एयरवेज के पाकिस्तानी मुसाफिरों की मुश्किलात की खबर ARY न्यूज़ पर नशर होने के बाद पाकिस्तानी सिफारतखाना हमवतनों की मदद को पहुंच गया। ब्रिटिश एयरवेज की बेहिस्सी की इंतहा, ताहाल मुसाफिरों के लिए सिवाय दूसरा जहाज भेजने के कोई इकदाम नहीं उठाया। उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर सैयद असद अली गिलानी ने एयरपोर्ट पहुंचकर मुसाफिरों से उनकी मुश्किलात सुनी। फौरी तौर पर बीमार मुसाफिरों को तिब्बी सहूलत फराहम की, बच्चों के लिए दूध और दीगर मुसाफिरों के मसाइल हल किए। पाकिस्तानी सफ़ीर सैयद अली असद गिलानी ने बताया कि मुसाफिरों को उनकी ज़रूरियात की अशिया फराहम कर दी गई। अलादीन पार्क और पवेलियन एंड क्लब की जगह पार्क बनाने का भी हुक्म। सिंध हुकूमत को फंड जारी करने की हिदायत। तजावुजात मुतासरीन केस में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। कहा शेम ऑन सिंध हुकूमत, सिंध में सर दर्द जैसी सूरत हाल है। वजीर आला सिंध को बहाली का काम शुरू करने का हुक्म। 1 साल की मोहलत दे दी। 2 हफ्ते में इब्तदाई अमल दरामद रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने कहा पूरा कराची गन से भरा हुआ है। हुक्मरान तबके को शहर की कोई फिक्र नहीं, सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं। दोनों की अजीब सी सिचुएशन थी। एक तो बगैर बताए हुए कि सिक्योरिटी थ्रेट क्या है वो भाग गए। इंग्लैंड का तो कोई जवाब ही नहीं बनता था, तो अपना DNA इन्होंने ऑल्टर कर दिया पैसे की खातिर। मैं तो ये कहूँगा टीम से बात की है तो कैसे आपने लड़ना है, बड़े मैच कैसे खेलने हैं, क्लैरिटी दी थी। ग्रेट लीडरशिप लेक्चर था एक। इंग्लैंड को दौरा करने के लिए कई ऑप्शन दिए लेकिन वो भाग गए। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में चेयरमैन PCB रमीज राजा की गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिलाड़ियों को जो लेक्चर दिया वो सांस रोक कर सुनने वाला था। वज़ीर आज़म ने कहा जीत के लिए खेलो, शिकस्त से ना डरो। रमीज राजा का कहना था पैसों की खातिर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अपना DNA तब्दील कर दिया। दोनों टीमों ने दौरे मंसूख करके गलती की है। भारत से इमरान खान की कप्तानी में 22 मैचेस में से 21 जीते। आइंदा 3-4 सालों में अपनी टीम पर बहुत काम करना है। बाबर आजम के साथ लंबे 2-3 सेशंस लगाए हैं। आजम खान का स्ट्राइक रेट दुनिया में सबसे बेहतरीन है। खुशदिल शाह में सलाहियत है। इमाद वसीम का एक्स फैक्टर अहम है। मुश्किल वक्त में घबराना नहीं है, मेहनत करनी है। सबसे पहले पैसे के बुत को तोड़ना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा जा रहे अंदाज से क्रिकेट खेलें और जीतें। कौम की नज़रें टीम पर हैं। ग्राउंड में अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए खेलना है। परेशान होने के बजाय प्रेशर से लुत्फ़अंदोज़ होना सीखें। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, पूरी दुनिया इसे तस्लीम करती है। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों को टिप्स भी दी। वज़ीर आज़म ने T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ाया। मौजूदा क्रिकेट सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। चेयरमैन PCB रमीज राजा भी मुलाकात में मौजूद थे। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान मंसूख कराने में भारत का हाथ। पाकिस्तान ने कर दिया भारतीय साजिश का पर्दाचाक। भारत से ऑपरेट ईमेल एड्रेस और अकाउंट्स की तफसीलात बेनकाब। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जाली ईमेल एड्रेस और फेक अकाउंट की तफसीलात भी बताई। कहा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जाली थ्रेड्स की बुनियाद पर वापस लौटी। 19 अगस्त को न्यूजीलैंड टीम को टारगेट की धमकी दी गई। भारतीय एडिटर ने जाली पोस्ट को बुनियाद बनाकर आर्टिकल शाया किया। भारत से ही मार्टिन गप्टिल की अहलिया को शौहर के कत्ल की धमकी आमेज ईमेल की गई। भारतीय शहरी ओम प्रकाश मिश्रा ने हमजा आफरीदी के नाम से अकाउंट बनाया। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम है। ICC को इसका नोटिस लेना चाहिए। भारत से ऑपरेट होने वाले अकाउंट्स पर FIA साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के मतन में कहा गया ईमेल के जरिए हमला करने की इत्तला दी गई। होटल और जहाज में बम रखने की धमकी दी गई। IP एड्रेस सिंगापुर और फिर भारत से लिंक था। वफाकी हुकूमत का इंटरपोल से भी रुजू करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं ये कहना कि इंग्लिश प्लेयर्स थक गए थे थका हुआ बहाना है। इंग्लिश टीम को नोटिस भिजवाएंगे।
ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو ابھی سے دھمکایا جا رہا ہے۔ پاکستان کو 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کا سامنا ہے۔ شیخ رشید بولے، دستانے پہنے ہاتھوں کو ناکامی ہوگی۔ پاکستان کی فوج اور ایجنسیز عظیم ہیں، ہمیں کوئی تنہا نہیں کر سکتا۔ کوالٹی آف کرکٹ بہت اچھی ہے، پنڈی کی وکٹیں آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، ہماری ملک اس میں کسی قسم کی یہ چیزیں نہیں ہے، الحمدللہ پرفارمنس دیں تاکہ جو پرفارمنس کا کانفیڈنس ہوگا یہاں سے وہی ہم ورلڈ کپ کے لیے لے کے جائیں۔ نیشنل T20 ٹورنامنٹ آج سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ ایونٹ میں پاکستان کے سٹار کرکٹر شرکت کریں گے۔ 6 ٹیموں کے درمیان ڈبل لیگ کی بنیاد پر 33 میچ کھیلے جائیں گے۔ کپتان بابر اعظم کہتے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے نیشنل T20 کپ تیاریوں کے لیے بہترین موقع ہے۔ شاداب خان کہتے ہیں اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں گے تاکہ ورلڈ کپ میں اچھا پرفارم کر سکیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پاکستان کے تمام مسائل حل کر دے گی۔ سارے مافیاز اکٹھے ہو کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا پرفارمنس ایگریمنٹ پر دستخط کی تقریب سے خطاب، کہا EVM کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ الیکشن ہوا، بٹن دبایا اور نتیجہ آ گیا۔ آخری 2 سال فیصلہ کن ہیں، ترقیاتی فنڈ سے نہیں اپنی کارکردگی سے جیتیں گے۔ ایئر ڈیفنس بارڈر پر دشمن کی ہر مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں مستقبل کے جنگی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپسی ربط کو مستحکم کرنا ہوگا۔ آرمی چیف نے انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس بیٹل مینجمنٹ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ آرمی چیف کو ایئر ڈیفنس بیٹل مینجمنٹ اور سینٹر کے امور سے متعلق بریفنگ۔ پاکستان آرمی ایئر ڈیفنس جدید ترین ویپن سسٹم سے لیس ہے۔ ISPR کے مطابق سینٹر ایئر ڈیفنس سے متعلق مختلف امور کمانڈ کو مربوط بنائے گا۔ آرمی چیف نے آرمی ایئر ڈیفنس کی کارکردگی اور کردار کو سراہا۔ $25 ارب کی منی لانڈرنگ کی انکوائری۔ لاہور بینکنگ کورٹ نے شریف برادران اور میاں منشا گروپ کے عہدیداران کو 25 ستمبر کو طلب کر لیا۔ عاصم سوری جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں اور اظہر محمود نے عبوری ضمانت کروا رکھی ہے۔ شہباز شریف خاندان کے خلاف FIA کا منی لانڈرنگ کیس لاہور ڈسٹرکٹ کورٹ میں آج پھر سماعت ہوگی۔ کیس میں گرفتار MCB کے وائس پریزیڈنٹ عاصم سوری اور سابق ڈائریکٹر FIA اظہر محمود کے درمیان رابطوں کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ عدالت نے کیس سے جڑے تمام بینک افسران کو طلب کر رکھا ہے۔ شہباز شریف 25 ارب روپے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بینکنگ کورٹ سے عبوری ضمانت پر ہیں۔ آذربائیجان میں کثیر الملکی فوجی مشقیں اختتام پذیر۔ 3 بھائیوں کے عنوان سے مشقوں میں پاکستان، ترکی، آذربائیجان کی شرکت۔ انسداد دہشت گردی، خطرات، ہائیبرڈ صورتحال کی ڈرلز کی گئیں۔ مشقوں میں کمبائنڈ آپریشنز بھی کیے گئے۔ پاکستان سے میجر جنرل ممتاز حسین نے نمائندگی کی۔ ڈرون، ہیلی کاپٹر اور چھوٹے ہتھیاروں کے استعمال کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ روس میں امن مشن کے عنوان سے فوجی مشقوں کا آغاز۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام رکن ممالک کے فوجی دستے مشقوں میں شریک۔ امریکی سفارت خانے کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ ترجمان JUI نے بتایا امریکی وفد نے مولانا فضل الرحمان سے افغان تنازع کے سیاسی حل سمیت خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو کی۔ افغان طالبان نے ترجمان سہیل شاہین کو اقوام متحدہ میں اپنا سفیر نامزد کر دیا۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا سیکرٹری جنرل کو خط۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کا موقع دینے کا مطالبہ۔ اینٹونیو گوتریش نے معاملہ متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ کمیٹی میں امریکہ، چین اور روس سمیت 9 ممالک شامل ہیں۔ نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس تیار۔ نیب لاہور نے حتمی منظوری کے لیے چیئرمین نیب کو بھیج دیا۔ رانا ثناء اللہ پر 19 کروڑ کے غیر قانونی اثاثے بنانے کا الزام ہے۔ کراچی میں FBR کے اعلیٰ افسر کے شوہر اور گارڈز میں جھگڑا۔ بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی کھڑی کرنے پر جھگڑا ہوا۔
FBR افسر کے شوہر نے تلخ کلامی پر اسلحہ نکال لیا. FBR اہلکاروں کو دھمکیاں بھی دیں. وزیراعظم عمران خان سے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی ملاقات. وزیراعظم کو معاشی بحالی، روشن ڈیجیٹل اور کرنٹ اکاؤنٹ پر بریفنگ دی. بتایا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اب تک 2,04,000 روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوائے. وزیراعظم نے کہا اکاؤنٹس کی تعداد میں یومیہ اضافہ حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا عکاس ہے. پاکستان کا GSP+ کا درجہ برقرار ہے. یورپی کمیشن کے جائزے میں انفرادی سطح پر پاکستان سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی، مگر 6 نئی شرائط رکھ دی گئیں جس میں معذور افراد کے حقوق، چائلڈ لیبر کا خاتمہ اور ماحولیات کا تحفظ شامل ہے. یورپی کمیشن کا کہنا ہے پاکستان جوائنٹ کمیشن سے مشاورت جاری ہے. GSP+ کے تحت پاکستانی مصنوعات کو یورپی منڈیوں تک رسائی پر دی جانے والی مراعات جاری رہیں گی. 2 بوند پاکستان کی خاطر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، مستقبل محفوظ بنائیں. ملک بھر میں انسدادی پولیو مہم جاری. 4 کروڑ سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف. علی ظفر نے پشتو زبان میں گانا ریلیز کر دیا. گانے سے قبل پختون بہن بھائیوں کو پشتو میں پیغام. کہا گانا پختون پرستاروں کے لیے بنایا ہے. پشتون کلچرل ڈے کی مناسبت سے ریلیز کیا. گلوکار علی ظفر کا علاقائی زبان میں یہ تیسرا گانا ہے. دنیا میں مصیبت آتی ہے تو پاکستانی لوگ جو ہیں فراخ دلی میں سب سے پہلے ہوتے ہیں. تو مجھے بڑا فخر ہے کہ فرینڈز آف لاہور نے پہلی قسط کے طور پر 10 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جو ہے اکٹھی کی ہے. گورنر پنجاب چودھری سرور نے افغان عوام کے لیے غذائی اور طبی امداد بھیجنے کا اعلان کر دیا. گورنر پنجاب کی عالمی رفاہی ادارے بیت السلام کے سربراہ مولانا عبدالستار کے ساتھ پریس کانفرنس. کہا مشکل وقت میں افغان بہن بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. افغانستان میں امن سے دنیا کو فائدہ ہوگا. صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا 278واں عرس جاری. سندھ حکومت نے عرس منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا. عرس منسوخی کے باوجود زائرین کی بڑی تعداد بھٹ شاہ پہنچ گئی. زائرین نے SOPs بھی نظر انداز کر دیے. زائرین کی آمد پر شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس اور رینجرز تعینات. برطانوی عدالت میں بھارت کو شکست اور سبکی کا سامنا. بھارت کی 3 سکھوں کی حوالگی کی درخواست مسترد. بھارت نے 3 افراد پر RSS ممبران پر حملے کا الزام لگایا تھا. ویسٹ منسٹر کورٹ نے تینوں افراد کی بھارت حوالگی سے انکار کر دیا. ٹریول وتھ سہولت. دنیا کا کوئی بھی کونا ہو یا پھر سندھ تا گلگت بلتستان، مسافروں کے لیے گھومنا پھرنا اب ہو جائے گا آسان. ARY سہولت ٹریول اینڈ ٹورز خوابوں کو حقیقت میں بدلے گا. دبئی اسلامک بینک سفری معاملات کے لیے فائنینشل لون کو یقینی بنائے گا. 2 طرفہ معاہدے پر بینک اسلامی کے CEO جنید احمد اور ARY گروپ کے ڈائریکٹر محبوب عبدالرؤف نے دستخط کیے. بہترین سہولت کی فراہمی ARY سہولت ٹریول اینڈ ٹورز کا مقصد ہے. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2088 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 208 درہم. 1 ملی گرام سونا 20 فلس کا ہے. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.